الحمدللہ علی ما مدا والحمدللہ علی ما بقا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن من الایمان صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ سید الکل ختم الرسل ہادی انس و جاں سرور کون و مقاں خشرو خوباں ناجس ہر دو جہاں سیاہ لا مقاں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھے اللہم انا نسألک ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد نبراس الانبیاء و نیر الاولیاء و زبرقان الاصفیاء و نور الثقلین و ضیاء الخافقین۔ تو ہی قیومی و سلطان زمانی، تو ہی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن یا مجدد الفسانی۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، آج کی یہ پاکیزہ بزم آزادی ہندوستان اور شہنشاہ ہندوستان کے عرس کے متعلق، جہاں ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، وہیں اس ملک کے عظیم بادشاہ سرکار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مقدس محفل میں شریک ہے۔ سرکار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ مجھ سے پیشتر مولانا اسد آفاقی صاحب سے آزادی کے متعلق کچھ گفتگو ہم آپ کے درمیان کرنا چاہتے ہیں، اور یوں ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ کام تو ہمارے بڑوں کو کرنا چاہیے، لیکن عجب تماشا ہے کہ اب کام سب چھوٹوں کو شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں جہاں ہمارے 2 لاکھ علماء کرام 70,000 مشائخ کی قربانی ہے، ایک دن میں 6 لاکھ مسلمانوں کو یا دیواروں میں کیل سے گاڑ دیا جاتا تھا، یا تلواروں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، یا توپ کے مہانے پر باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا، یا بندوق کے گولیوں سے ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا جاتا تھا۔ شاید ہم اس لیے بھول گئے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد یا تو پڑھے لکھے وہ طبقہ جو پروفیسر اور لیکچرر کہلایا، یا اس ملک کے نیتا اور منتری بنے، یا مدرسے اور اسکول تو ہوئے، لیکن جشن یوم آزادی میں ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر نہرو اور گاندھی کو تو یاد کیا گیا، لیکن ان مدرسوں کے اندر چاہے وہ نیشنل انٹر کالج ہو یا ہمارے علاقے کا مسلم انٹر کالج ہو، اس نے کبھی بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کو یاد نہیں کیا، اس نے پیر علی کو یاد نہیں کیا، اس نے اشفاق اللہ خان کو یاد نہیں کیا، اس نے مولانا عبد الباقر کو یاد نہیں کیا، اس نے مولانا جوہر علی کو یاد نہیں کیا۔ اس لیے یہ بھی گناہگار ہے کہ ان اسکولوں میں ہمارے شہزادے پڑھتے تو رہے، لیکن جشن یوم آزادی میں شامل بھی ہوتے رہے، لیکن دوسروں کے بارے میں تو سنتے رہے، لیکن اپنے مجاہدین آزادی کا کردار تک انہیں نہیں پتا رہا۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی ذمہ دار ہے، ہمارے اپنے بڑے بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے چائے اور پان کی دکانوں پر اپنا وقت تو گزارا ہے، دوسروں کی غیبتیں تو کی ہے۔ ہم نے کہا محلے تو تم نے تیار کر لیے، تم نے اپنے لیے ہر ایک چیز تو تیار کیا ہے، لیکن آج اگر ہمارے بڑوں نے اپنے زبانوں سے آزادی کی بات بتائی ہوتی تو ہندوستان کے اندر کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہوتا جو ہم مسلمانوں کو غدار کر سکتا۔ یہ ان بڑوں کی وجہ سے آج ہمیں غدار کہا جا رہا ہے۔ جب ہماری بچی ہوئی قوم جو ہندوستان میں رہنا پسند کرتی تھی، یہ وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کو ہمارے آقا پسند کیا کرتے تھے۔
اس ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کا دروازہ کسی اور ملک کی طرف نہیں بلکہ ہندوستان کی طرف کھلتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما ہے اور آپ کا پاؤں مبارک اگر کدھر ہے تو وہ ہندوستان کی طرف ہے، کسی اور ملک کی طرف نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے ملک تو پہچانو کہ وہ کربلا کا آخری شہسوار جسے امام حسین کہا جاتا ہے، اس نے بھی ہمارے ساتھ سے یہی کہا تھا کہ سنو سنو، مجھے مکہ واپس جانے دو، یا تم مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یا تو تم مجھے ہند کی طرف جانے دو جہاں میں لڑتا ہوا کفاروں سے شہید ہو جاؤں۔ کیوں کہا تھا؟ اس وقت ایران ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان ہندوستان کا حصہ تھا، پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا، برما اور بھوٹان ہندوستان کا حصہ تھا، سری لنکا ہندوستان کا حصہ تھا۔ یہ اپنے اپنے وقت میں جدا ہوتے رہے، الگ الگ ملک بنتا چلا گیا، اور آج جو ہندوستان ہمیں ملا ہے یہ ایسا ویسا ہندوستان نہیں ہے جس ہندوستان کے اندر آقا علیہ السلام نے غریب نواز کو سلطان الہند بنا کر کے بھیجا۔ اور آج ہم نے اپنے ہندوستان کی تاریخ کو بلا دیا۔ ہم نے کہا مسلمانوں، تم ان سے پوچھو جو یوں کہتے ہیں کہ مسلمان اس دیش کے غدار ہے۔ ہم نے کہا کہ تم تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ۔ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، سن 1757 سے لے کر 1857 تک اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینا، انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑنا صرف کسی غیر مسلموں کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک صدی تک صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے شہید ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کیا تھا، جو شیر میسور کہلایا، اور جب اس کی شہادت بھی ہوئی تو وہ کوئی عام دن نہیں تھا بلکہ 17 رمضان کی تاریخ تھی۔ آج مسلمان تم 17ویں رمضان یاد تو کرو کہ جنگ بدر کی تاریخ کیا ہے، جہاں آقا نے عرب کے اندر پہلی جنگ لڑی کفاروں سے، تو 17 رمضان کا دن تھا۔ جنگ بدر میں آپ شامل تھے تمام 313 صحابہ کے ساتھ۔ تو اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی جب آزادی کا بگل بجا ہے تو اس میں علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور شیر میسور نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ غدار ضرور تھے، لیکن میں نے کہا کہ غداروں کی فہرست میں اگر اس وقت دیکھا جائے گا تو جو مراٹھا جسے آج مہاراشٹر کہا جاتا ہے، کیا مراٹھا کے راجاؤں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ دیا تھا کہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ ہسٹری اٹھا کر کے پڑھ لو کہ ان مراٹھا کے راجاؤں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں نظام حیدرآباد نے بھی کسی کا ساتھ دیا تھا تو اس نے بھی جو انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ راجستھان کے جتنے چھوٹے بڑے راجا تھے سب نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن اگر تنہا کوئی لڑنے والا تھا تو وہ صرف اور صرف شیر میسور کی ذات تھی، جس نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اپنی سلطنتوں کو اس نے مٹا تو ضرور دیا، لیکن اس ہندوستان کو اگر یا پوری دنیا کو کسی نے میزائل دیا ہے تو میزائل تمہیں بظاہر ہندوستان کے اندر ڈاکٹر عبدالکلام نے بنا کر کے دیا تھا، لیکن سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی نے میزائل بنایا تھا تو میزائل بنانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اسے بھی شیر میسور کہا جاتا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ تم تو پہلے اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو کہ ہم سے زیادہ خون کس کے بہے ہیں۔ 100 سال تک اس ملک کے اندر مسلمانوں کے خون بہتے رہے ہیں۔ اس ہندوستان کا کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمانوں کا خون آزادی کے لیے زمین پر نہ گرا۔ آج مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس بنارس کی سرزمین پر 1942 میں کسی نواب نے انگریزوں کے خلاف اگر جنگ آزادی کی تھی تو وہ کون تھا؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نواب کو آپ جانتے تک نہیں ہوگے، جس منٹ ہاؤس کے اندر تھا تو بنارس کا راجا، تھا تو نواب رامپور، لیکن جو لوگ انگریزوں کی ساتھ ساتھ گاٹ کر چکے تھے، انگریزوں کے ہاں ملانے والے تھے، وہ جنگیں نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بنگال کے نواب کے شہزادوں کو لا کر بنارس کے قلعے میں نظر بند کیا گیا اور تھوڑی دن کے بعد جب رہا ہوئے تو آپ اپنے وطن نہیں گئے بلکہ چنندہ کرانتی کاریوں کو جمع کرتے رہے۔ جب ایک چھوٹی سی ٹکڑی آپ
آپ نے بنا لی. ندیسر کے منٹ ہاؤس پر جہاں انگریز رہا کرتے تھے ان پر آپ نے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہاں سے انگریزوں کو نہ جانے کتنوں کو مارا, لیکن جب تک ساری فوجیں وہاں پہنچ چکی تھی آپ بھیس بدل کر کے نکل تو گئے, لیکن حال یہ ہوا چند مہینوں کے بعد گرفتار ہوئے, دوبارہ انہیں کلکتہ کے جیل کے اندر ڈالا گیا, اور ڈالنے کے بعد جو ہے ان کا انتقال بھی اسی جیل کے اندر ہوا. کیا یہ بنارس کے مسلمان جانتے ہیں کہ 1942 میں انگریزوں کا جھنڈا لال قلعے سے اتار کر کے بنارس کے کس مسلمان نے ترنگا لہرایا تھا؟ شاید آپ اس کا نام تک نہیں جانتے ہوں گے. اس لیے نہیں جانتے کہ صرف آپ نے دولتیں کمانا سیکھ لیا ہے, تعلیم حاصل کرنا نہیں سیکھا ہے. مدرسوں میں 50,000 کی تنخواہ لینے والے وہ علماء بھی ذمہ دار ہے جو اپنے مجاہدین آزادی کا تذکرہ جنہوں نے نہیں کیا. 50,000 کی تنخواہ لیتے ہو گورنمنٹ سے, اور گورنمنٹ کے لوگ یا گورنمنٹ کے وہ چاپلوس لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں. کیا تمہیں عالم اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم اپنی قوم پر غداری کا لیبل چپکتے ہوئے دیکھنا لیکن اس کی دفاع نہ کرنا؟ ارے ہم نے کہا اگر عالم بنے ہو تو علماء حق کی فہرست میں کھڑے ہو جاؤ, ان چاپلوس علماء کی طرح نہ بنو, اپنی زندگیاں مت بچاؤ بلکہ قوم کی عزت کی طرف دیکھو. قوم کی عزتیں کہاں پر ہیں آج؟ شرم مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج ہمارے مدرسوں میں ترنگا لہرانے کے بجائے ہمارے مدرسے 15 اگست کو بند ہو جاتے ہیں. کیا خفیہ وبھاگ کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج مسلمانوں جو تنخواہ پا رہے ہیں مدرسے بند کر کے کہاں چلے گئے؟ ہم نے کہا ترنگا لہرانے میں کون سی قباحت تھی؟ کوئی یوں سوچے گا مولانا صاحب کو شاید گورنمنٹ سے کوئی پیسہ ملا ہے اس لیے جنگ آزادی کی بات کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ تم کیا سوچو گے, لیکن یہ فکر ضرور ہے کہ ہماری قوم کے ماتھے پر جو غدار ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے وہ کب اس کے ماتھے سے دور کیا جائے گا. آج مسلمانوں ذرا سوچو کہ اس 1857 کی غدر میں آج اگر کوئی یوں کہتا ہے لا علمی کے بنا پر کہ مسجدوں میں جنگ آزادی کی بات نہیں ہو سکتی, تو ہم نے کہا فتح پوری کی مسجد جو چاندنی چوک پر موجود ہے, جاؤ بڑے بڑے بی ایچ یو اور جے این یو علی گڑھ کے پروفیسروں سے پوچھو کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ پڑھ کر کے فتح پوری کی مسجد سے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا وہ مسجد جہاد کا اعلان کرنے سے روک دیا گیا تھا؟ نہیں, وہاں تقریریں ہوتی تھی اور تقریریں کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور جذبہ پیدا کیا جاتا تھا کہ اس ملک کے اندر جو انگریز آئے ہیں انہیں ہمیں ملک سے باہر کھدیر دینا ہے. یہ ملک مسلمانوں سے لیا گیا تھا. بہادر شاہ ظفر سے دہلی لی گئی, کسی میسور جو ہے ٹیپو سلطان سے لیا گیا, تو بنگال کے نواب سے بنگال لیا گیا. یہاں زیادہ تر جو نواب تھے کون تھے؟ مسلمان ہی تو تھے. کسی بیگم حضرت محل کو جانتے ہو؟ چاند بی بی کو جانتے ہو؟ ارے تم نے رانی لکشمی بائی کا نام تو سن لیا, لیکن کیا تمہیں بیگم حضرت محل یاد ہے جو لکھنؤ کی سرزمین کی رہنے والے تھی؟ کیا 1857 کی غدر میں انگریزوں کا مقابلہ نہیں کیا؟ ارے مسلمانوں کو غدار کہنے والے لوگوں, جب رانی لکشمی بائی جنگ میں ماری گئی اور لاشیں زمین پر تھی تو کیا باندہ کے نواب بہادر علی نے ان کے جسم کو زمین سے اٹھا کر پورے راج کی سمان کے ساتھ ان کا انتم سنسکار کس نے کیا؟ وہ نواب بہادر علی باندہ کے نواب نے کیا تھا. ان کا انتم سنسکار کرنے والے بھی مسلمان تھے. لیکن آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے وفاداری کا ثبوت دو. ہم نے کہا کتنے ثبوت تمہیں چاہیے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی لائبریری نہیں ہے جو ہمارے ثبوتوں سے تم جمع کر کے کسی کو دکھا سکو, بلکہ تمہارے پاس وہ زمین کا خطہ نہیں ہے جہاں ہمارے وفاداری کا ثبوت تم رکھ سکو. آج مسلمانوں لا علمی کے بنا پر ہمارے ساتھ ہوا. 1857 کی غدر میں 6 لاکھ مسلمان ایک دن میں شہید ہوئے. کیا معلوم تھا کہ 6 لاکھ مسلمان 1942 کے اس کرانتیکاری بھارت چھوڑو آندولن میں 2 لاکھ مسلمان ایک دن میں شہید ہوئے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے پیر علی خان کون تھے؟ جو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے لیکن چلے گئے پٹنہ میں, وہاں ایک نواب کے ہاں رہتے تھے, پرورش ہوئی, لیکن ایک کتاب کی دکان کھلوا دی تھی تاکہ کتاب بیچ کر کے اپنا پیٹ چلا سکے. لیکن جب ان کے پاس وہ کرانتیکاریوں کی بات پہنچی تو اپنے دکان پر وہ تمام کرانتیکاری کتابیں رکھا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. اور ایک دن موقع ملا تو پٹنہ کے گورنر ہاؤس پر آپ نے انگریزوں پر حملہ کر دیا جو ہے.
3 جولائی 1942 کو آپ نے حملہ کیا جو ہے، اور 5 جولائی کو آپ گرفتار ہوئے، اور 7 جولائی کو آپ کو 1942 میں پٹنہ کے چوراہے پر پھانسی دے دی گئی، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ جاؤ پٹنہ میں جا کر کے دیکھو، پیر بہادر علی کے نام سے وہ وہاں اسمارک بنا ہوا ہے کہ نہیں، ان کے نام سے پارک ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا مسلمانوں، کیا 1857 کی غدر میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے ہندوستان سے لے جا کر رنگون کے اندر رکھا گیا، ان کے شہزادوں کو قتل کر کے ان کے ناشتے میں ان کے سر کو پیش کیا کہ نہیں؟ کیا قتل ہونے والا مسلمان نہیں تھا؟ کیا دہلی کا حکومت جس سے تم نے لیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ آج ذرا مسلمانوں سوچو کہ آج ہم کہاں ہیں اور کس طرح ہیں۔ یہ ملک ہمارا تھا، اس ملک کی آزادی میں ہم نے حصہ لیا، ہمارے باپ داداؤں نے خون بہائے، اور آج اس ملک میں ہمیں بیگانہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بیگانہ اس لیے سمجھا جاتا ہے جو لیکچرر ہوئے، جو پروفیسر ہوئے، وہ اپنے منہ کو خاموش رکھے رہے، جو بڑے بڑے علماء ہوئے وہ بھی یہ نہیں جانتے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب علامہ فضل حق خیرآبادی پر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں BHU کا پروفیسر آیا تھا اور ہمارے اہل سنت کے علماء بھی موجود تھے، لیکن اتنی اچھی زندگی کوئی بیان نہیں کر پایا جتنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ BHU کا پروفیسر ان کی زندگی بیان کر۔ ہمارے بھی مفتی صاحب وہاں موجود تھے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن نام نہیں لیں گے، لوگوں کے دماغ میں دوسری بات پیدا ہو جائے گی۔ جانتے ہو اس پروفیسر نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو راتوں رات پھانسی دی گئی، ویسے ہی علامہ فضل حق خیرآبادی کو بھی کالا پانی کی سزا ہوئی اور انہیں پھانسی دے دیا گیا۔ جانتے ہو وہ انڈمان نکوبار دیپ سموہ جو آج ہندوستان کا ایک ٹاپو ہے سمندر کے اندر، وہ سب سے زیادہ اگر وہاں کسی کی آبادی تھی تو 90% مسلمانوں کی وہاں آبادی تھی۔ اور کیوں؟ ہندوستان سے جن کو بھی پکڑا جاتا تھا لے جا کر کے کالا پانی کی سزا کے نام پر انڈمان نکوبار دیپ سموہ میں جمع کر دیا جاتا۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے چاروں طرف تو سمندر ہے، بیچ میں ایک ٹیلا ہے، ایک ٹاپو ہے، ہم کہیں جا نہیں سکتے، اپنی زندگی وہی گزارنے لگے، کوئی نائی بنا کوئی منا۔ ارے ہم نے کہا سائمن گو بیک کا نعرہ دینے والا کیا مسلمان نہیں تھا؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا کیا مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس ترنگے میں رنگ بھرنے والی جو عورت تھی وہ کون تھی؟ اسے سریا طیب جی کہا جاتا ہے، جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ اس ترنگے میں رنگ بھی مسلمانوں نے دیا ہے، سائمن گو بیک کا نعرہ بھی مسلمانوں نے دیا ہے۔ جتنے نعرے دے ہندوستان زندہ باد کا، انقلاب زندہ باد کا، سارے نعرے تو مسلمانوں نے دیے تھے۔ آج تم ہم سے کہتے ہو کہ تم بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے تو ہندوستان میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ ارے ہم نے کہا یہ ہماری شرعی حیثیت ہے کہ ہم بھارت ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم ہندوستان زندہ باد تو کہتے ہی ہیں، انقلاب زندہ باد تو کہتے ہی ہیں، اس ملک کی زندہ باد کے نعرے تو ہم نے بھی لگائے ہیں۔ ہم نے کہا مسلمانوں ذرا یاد کرو کہ اس ملک کی آزادی میں کیا شہنائی بجانے والا مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس ملک کی آزادی میں لال قلعے پر سے سب سے پہلا ترنگے کلر کا پتنگ اڑانے والا مرزا نسیم بیگ نہیں تھا؟ آزادی کے دن سب سے پہلے پتنگ اڑانے کی بات آئی تو وہ پتنگ اڑانے والا مرزا بیگ، نسیم مرزا بیگ آج بھی دہلی میں زندہ ہے، جس نے سب سے پہلے ترنگا والی پتنگ اڑائی تھی۔ ہم نے کہا مسلمانوں کیا تمہیں معلوم تھا 1942 میں جو مسلمان شہزادہ بنارس کا تھا جس نے جا کر کے لال قلعے پر سے انگریزوں کا جھنڈا اتار کر ترنگا لہرایا تھا؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ للہ پورہ کا رہنے والا جسے نعمت اللہ انصاری کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے وہاں جانے کے بعد راتوں رات انگریزوں کا جھنڈا اتار کر اس پہ ترنگا لہرا دیا؟ چلے تو گئے تھے اندر لیکن باہر نہ آ پائے، انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بندوق کے بٹوں سے اس طرح چہروں پر مارا تھا کہ آپ کے سارے دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرہ زخمی ہو گیا تھا، زمین پر گرا گرا کر مارا کرتے تھے اور لے جا کر کے کلکتہ کے جیل میں داخل کر دیا تھا، اور آپ 1946 میں انتقال کر گئے، آزادی نہیں دیکھ پائے۔ اگر ان کی تصویر دیکھنا ہو تو ان کانگریسیوں سے پوچھو کہ تم پنڈت کملا پتی ترپاٹھی کے مکان اورنگ آباد ہاؤس میں کیا ان کی تصویر آج بھی موجود نہیں ہے؟ ہم نے کہا جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا انہیں غیر یاد رکھتے ہیں، اور جنہیں یاد نہیں رکھنا چاہیے تھا انہیں ہم یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ اپنی آزادی کی بات ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ بتائیں؟ اس ملک کی آزادی میں کیا ہمارے بہنوں کے خون نہیں بہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے وہ مائیں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے کٹتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا بیویوں نے اپنے شوہروں کو گولیوں سے اڑتا ہوا نہیں دیکھا ہے؟ کیا بچوں نے اپنے سامنے ماں باپ کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ اس ملک کی آزادی میں جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی حق ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔
ہم اس ملک کے اندر رہنے والے، یہ ملک سرکار غریب نواز کا ہے، اس زمین بنجر زمین کو کسی نے سینچا ہے تو سرکار غریب نواز نے چمن بنایا ہے، اور اس ملک میں ہم پلنے والے ہیں جس ملک کو ہمارے نبی نے پسند فرمایا۔ کہنے کہ مسلمانوں ذرا سوچو کہ جب 1947 میں دیش آزاد ہوا تو دیش آزاد ہونے کے بعد 13 جولائی 1948 میں جب پاکستان نے پہلا حملہ ہندوستان پر کیا تھا تو کشمیر کے نوشیرہ سیکٹر پر منہ توڑ جواب دینے والا بھی مسلمان تھا، جسے بریگیڈیئر عثمان کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلا وہ آفیسر تھا جس نے اپنے آپ کو قربان کر کے ہندوستان کی حفاظت کی تھی۔ تو کیوں تم ہم سے کہتے ہو آزادی میں بھی ہم نے اپنے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور آزادی کے بعد بھی سب سے پہلے یہی مسلم آفیسر تھا جسے بریگیڈیئر عثمان کہا جاتا ہے، اس نے نوشیرہ سیکٹر پر پاکستان کو دھول چٹا دیا تھا اور اسے کشمیر میں پڑھنے نہیں دیا، تبھی تو اسے جو ہے مہاویر چکر دیا گیا، مرنوپرانت جو ہے جو ایک ہندوستان کا اعزاز ہے ملا۔ اور میرے دوستو کیا تجھے معلوم نہیں کہ تم سوچو کہ 1965 کی جنگ میں جب دوبارہ پاکستان نے حملہ کیا تو 69 ٹینک یعنی 69 ٹینک جو پاکستان کے پھوٹے تھے، اس میں 7 ٹینک اکیلا پھوڑنے والا اگر کوئی تھا تو وہ بھی ویر عبدالحمید تھا، جسے مرنے کے بعد پرم ویر چکر دیا گیا۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں تھا کہ بریگیڈیئر عثمان موجود نہیں تھے، کہ 62 کے جنگ میں شہید ہونے والا میجر سلمان نہیں تھا؟ ہم نے کہا مسلمانوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس وقت ہماری سینا کو اس طرف سے اس طرف جانا ہوا اور بیچ کے پل کو اڑا دیا گیا تھا، ذرا یاد کرو 65 کی جنگ میں، ارے اگر سرحد پر وہ ہمارے فوجی بھائی اگر حفاظتی دستے کے طور پر نہ رہے، رات میں اپنی نیندوں کو حرام نہ کرے تو ہم اپنے بھی ملک میں چین سے نہیں رہ پاتے ہیں، وہ اپنی نیند گواتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں۔ ہم نے کہا ذرا دیکھو مسلمانوں کہ کیا ہوا تھا، ایک پل کے نیچے جس پل پر سے پل اڑا دیا گیا نیچے ندی ہے، اس ندی پر ہمارے بھارتی فوجیوں کی لاشیں رکھی گئی تھی، صرف لاش مردہ نہیں بلکہ 55,000 ہندوستانی سینکوں کو ایک کے اوپر ایک لٹایا گیا تھا تاکہ ہمارے ٹینک اور اسلحے اس طرف پل کے جا سکے۔ تو کیا اس بنے ہوئے انسانوں کے پل میں مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ تب بھی مسلمان جو سپاہی تھے، وہ سپاہی جو ہے اس میں لیٹ کر کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ وہاں پل بنوایا تھا اور اس پر سے ٹینک گزر کے گیا تو سیکنڈوں میں 55,000 سینک ہندوستان کی قربان ہو گئی۔ آج تم نے کیا سمجھا؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح اس ملک کو ہم نے کیا نہیں دیا، لیکن آج کچھ چاپلوس نیتا کسی نہ کسی پارٹی میں نیتا گیری تو کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کے لیے تو محلے تیار کر دیا، ہم سے ووٹ لینے تو آتے ہیں لیکن کبھی ہمیں وہ بات نہیں بتاتے جس سے ہمارے سر اونچے ہو جائیں اور ہم بھی لوگوں سے کہہ سکے کہ ہمارا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا سامنے والے کا حق ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پڑھنے کے بعد بھی اس کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس ملک کے اندر مسلمانوں کی کتنی جو ہے کارگزاریاں ہیں، کیسے کیسے مرحلوں پر کھڑے ہو کر۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو دہلی میں جتنے دروازے ہیں، چاہے وہ لاہوری دروازہ ہو، چاہے اجمیری دروازہ ہو، چاہے کشمیری دروازہ ہو، ان دروازوں پر کیا مسلمان کہ ان پیروں کو نہیں لٹکایا گیا تھا؟ کیا مسلمان کے علماء کو وہاں نہیں لٹکایا گیا تھا؟ اور کیوں لٹکایا جاتا تھا؟ تاکہ مسلمان دیکھ لے اور دیکھ کر دہشت میں آ جائیں کہ ان کے بڑے بڑے پیشواؤں کا یہ حال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں دروازوں پر لٹکا دیا ہے، انہیں کیلے ٹھوک کر لٹکائی جاتی تھی، توپ کے منہ پر باندھ کر کے توپ کے گولے سے اڑا دیا جاتا تھا، انہیں سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دی جاتی تھی۔ ہم نے کہا مسلمانوں ہم اپنے جشن آزادی کیوں کر نہ منائے، اور ہمارے نہ منانے کی وجہ سے اور تمہارے نہ بتانے کی وجہ سے ہی تو آج ہمیں غدار کہا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا مسلمانوں یہ وہ ہندوستان ہے، بظاہر لوگوں نے پاکستان تو بنا لیا لیکن جتنے امن و سکون کے ساتھ ہم اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اتنے سکون سے کوئی پاکستانی اپنے ملک میں نہیں رہتا۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کر کے گھر واپس آ جائیں گے، کب مسجدوں میں بلاسٹ ہو جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن دیکھو تو صحیح بظاہر آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمالوں کی وجہ سے، دنیا خریدنے کی وجہ سے آج ہمارے ہاتھ سے حکومت گئی ہے، اس لیے کہ اس سارے جہان کا مالک رب ہے اور وہ جسے چاہتا ہے کسی خطے کا مالک بنا دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو بادشاہ بھی مسلمان ہوتا اور نیک ہوتا، لیکن ہمارے اعمال خراب ہیں اس لیے بادشاہ بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی نحوستیں بھی ہمیں جھیلنے کو ملتی۔ اور بادشاہ جب اچھا نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتا تو طرح طرح کی مصیبتیں ملک پر آتی ہیں۔ آج پانی کے سیلاب سے
سارے لوگ بے حال ہیں، ہر طرف سے پانی گھس رہا ہے۔ ہم نے کہا مسلمانوں اپنے اعمال کو ٹٹول کر کے دیکھو کہ ہمارا اعمال کتنا اچھا ہے۔ بظاہر آج مسلمانوں تم نے صرف کیرم اور شطرنج، لوڈو اور بیئر باروں میں بیٹھ کر کے، شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر، جوئے کے اڈوں پر بیٹھ کر، آئی پی مال اور جی ایچ وی میں جا کر اپنی رقموں کو تو تم نے برباد کیا ہے۔ نہ اپنی زندگی تم سوار چکے ہو، نہ سوار رہے ہو، نہ تم آخرت سوارنے میں لگے ہو، بلکہ تمہارے تو ہاتھ میں دونوں طرف سے کالک ہی کالک ہے۔ تم نے دنیا بھی اپنی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ تم یہی سوچ رہے ہو کہ ہم نے مکان بنا لیا ہے تو مکان بنا لیا، بچے آرام سے رہیں گے، ہم نے ڈھیر ساری لومیں لگا لی۔ ہم نے کہا کہ یہی حال رہا، ابھی تو تم چین و سکون سے رہ رہے ہو، اتنے قانون تمہارے خلاف بن جائیں گے کہ تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ کیا تمہارے ساتھ یہ سازشیں نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر انگریزوں کا جب تک حکومت رہا تب تک جتنی ملٹریوں کے اندر چھاونیاں بنی رہی، جتنے بھی اس کے اندر وبھاگیں رہیں، اس کے ایک ایک شاخ ایک ایک لوگوں کے نام سے تھی، تو اس میں ایک وبھاگ اور ایک شاخ وہ بھی تھے جس میں اگر جاٹ ریجیمنٹ تھا، اگر جو ہے سکھ ریجیمنٹ تھا، گورکھا ریجیمنٹ تھا، تو خان ریجیمنٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو کانگریس کی حکومت تھی، کانگریس نے ہمارے ساتھ کیا دغا نہیں کیا کہ خان ریجیمنٹ کو اس نے ختم کر دیا، اور مسلمانوں کی بھرتی جو خان ریجیمنٹ کے نام پر ہوا کرتی تھی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگ گیا۔ تم آج والوں کو کیوں دیکھتے ہو جس نے 45 سال حکومت کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کل ہم آزادی کے وقت میں 30% نوکریوں میں تھے، آج 1.5% نوکریوں میں کیسے ہو گئے؟ پوچھو ان نیتاؤں سے جو بدھان سبھا میں ہیں، سنسد بھون میں ہے، ایم ایل سی بن کر کے ہیں تو مسلمان، لیکن کتنے مسلمانوں کو نوکری انہوں نے دلا دی؟ ذرا بتاؤ، کتنے مسجدوں میں پیسہ خرچ کر دیا ہے، کتنی قبرستانوں کو اپنی دولتوں سے خرچ کر دیا ہے، لیکن گنگا کی صفائی میں دے دیں گے، کسی مندر کے ٹرسٹ میں دے دیں گے، لیکن کسی مسجد میں رقم آتا ہوا نہیں دکھتا، کیونکہ انہیں تو ہم سے صرف ووٹ چاہیے اور سہانوبھوتی کسی اور کی چاہیے۔ یہ صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ ہم نے کہا مسلمانوں تمہارا قائد جب کل علامہ فضل حق خیرآبادی جیسا ہوتا تھا تب تمہارے سر بلند ہوا کرتے تھے، جب آج کے چاپلوس نیتاؤں کو تم نے اپنا قائد بنا لیا ہے، اور ان ایسے علماء جو دنیا دار علماء ہیں، جو صرف تنخواہ لے کر اپنی رقمیں اور پیٹ چلانا تو چاہتے ہیں لیکن اپنی قوم کو عزت اور بلندی پر نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ان لوگوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری قوم ان پڑھ بھی ہے اور ہماری قوم غداری کا ثبوت بھی لے کر کے آج کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں تو آئے ابھی چند سال ہوئے ہیں، ہم سے پہلے والے تم کہاں تھے؟ ہم نے تمہیں اپنا قائد مانا تھا۔ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ولی اس میں حصہ نہیں لیتا؟ جنگ آزادی میں ولیوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ آزادی میں علماء نے حصہ نہیں لیا، تو بنارس کی سرزمین پر مفتی رضا علی فاروقی کیا انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ نہیں دیا؟ انگریزوں کے خلاف جنگیں نہیں لڑی؟ آپ کے پاؤں میں گولیاں نہیں لگی؟ 50,000 روپے کے انعامی آپ انگریزوں کے نہیں ہوئے؟ کیوں آپ ولی نہیں تھے؟ آپ کتب ہوئے۔ صرف ایک ولی نہیں، آپ کتب بن کر کے، اور ایک صرف کتب نہیں، قطب الاقطاب کے منصب پر فائز تھے، اور جو قطب الاقطاب ہوتا ہے اسی کی مرضی سے کتب بنائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا تھا؟ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ مجاہد تو پیدا ہو لیکن پڑوسی کے گھر میں، ہمارے یہاں کوئی مجاہد نہ ہو، ہمیں کھانے پینے کو ملتا رہے، ہم سکون سے رہیں۔ ہم نے کہا مسلمانوں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈز پالیسی کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ اس ڈبل اسٹینڈرڈز پالیسی کو دیکھو کہ جب کوئی جاٹ آندولن کرتا ہے تو اس پر پانی کے بوچھارے دی جاتے ہیں، آنسو گیس کے گولے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی مسلمان اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو اس پر ڈائریکٹ گولیاں کیوں چلائی جاتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی اس پر ریسرچ کیا؟ کہ آج مسلمانوں کو جہاں تہاں سے پکڑ کر کے انہیں آتنکوادی بنا کر کے بند کر دیا جاتا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، مسلمان آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا، آتنکوادی وہی ہوگا جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے الگ عقیدہ رکھتا ہوگا، اور اہل سنت و جماعت کبھی بھی آتنکوادیوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ بریلی شریف 2 سال سے فتوے دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں ترنگے لہراؤ، جشن مناؤ۔ کیا اخباروں کے ذریعے یہ خبر نہیں پہنچی؟ ارے ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والوں، ہر جگہ تو دم بھرتے ہو، یہاں کہاں تمہاری چلی جاتی ہے؟ یہاں تم اپنے قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے میں یا جنگ آزادی میں فتویٰ دینے والوں یا انگریزوں سے نفرت کرنے والوں میں سرکار اعلی حضرت کی ذات نہیں؟ آپ انگریزوں سے نفرت نہیں کرتے؟ ارے حال تو یہ تھا کہ قبلہ زبیر عالم مجددی رحمت اللہ علیہ جو چوتھے قیوم ہوئے،
آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، بڑے بڑے جو ہے حکیموں نے علاج کیا، آرام نہیں ملا۔ اس وقت انگریزوں کا پاؤں ہندوستان میں جم چکا تھا۔ لوگوں نے ایک انگریز ڈاکٹر کو بلا دیا، یہ اللہ والے تھے جو انگریزوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے کمرے کے اندر ایک انگریز طبیب آیا ہے، آپ اپنی چارپائی سے اٹھ گئے اور کہا اسے فوراً باہر نکال دو، میں مرنا تو پسند کروں گا لیکن اس غیر کے ہاتھ سے علاج کرانا پسند نہیں کروں جس نے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے۔ اور جانتے ہو مرودے نے کہا کہ حضور علاج ہی تو کرے گا، کہا سن لو مجھے علاج کی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی تو محشر میں کسی کو بخشوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ قبلہ زبیر عالم حجت اللہ نقشبند ثانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، آپ کے والد حضرت ابو یعلا نقشبندی تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو یعلا نقشبندی جنہوں نے 12 سال تک ہر لمحے یعنی ہر سیکنڈ آقا کے چہرے کی زیارت کی، یہ ان کی اولاد تھی قبلہ زبیر عالم۔ آج مسلمانوں ذرا دیکھو کہ کیا خواجہ ابو سعید مجددی، خواجہ احمد سعید مجددی، شاہ غلام علی محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان لوگوں نے کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کی باتیں نہیں کی؟ ان لوگوں نے جشن آزادی کا سپنا نہیں سجایا تھا؟ لیکن آج کیا کہ ہمیں آزادی تو مل گئی، آزادی ملنے کے بعد ہم نے یہی سوچا بس ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، مر کے چلے جانا، اور تو کچھ نہیں۔ ارے ہم تو اتنے اچھے ہیں مسلمانوں، اپنے وقار کو دیکھو کہ ہم اس زمین میں مرنے کے بعد بھی جاتے ہیں تو غسل کے بعد جاتے ہیں، ہم اپنے جسم کو پاک کر کے تب زمین کے اندر جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں اپنے اندر علمی بیداری پیدا کرو، اپنی اولادوں کو مدرسوں تک بھیجو تاکہ تمہاری اولادیں پڑھ سکیں، اب پڑھ کر کے اس بات کو جان سکے کہ اس ملک کی آزادی میں کتنے حصے لیے گئے۔ کیا آج یہ نہیں دیکھا مسلمانوں کہ جب ہندوستان پر 62 میں حملہ ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، تو ہمارے ملک کے بادشاہ نے مدد مانگی تھی عوام سے، تو عوام میں مدد کرنے والوں میں کیا ہماری مسلمان عورتیں نہیں تھی جنہوں نے اپنے گلے سے سونے کے ہار، کانوں سے سونے کے جھمکے، ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار کر کے اس ملک کی مدد کی تھی کہ جب 91,000 ورگ کلومیٹر زمین چین نے ہم سے قبضہ کر لیا تھا، اور جب دولتیں آئی ہے ہتھیاریں خریدنے کے بعد تب جا کر کے ہم نے تبت کی حفاظت کی ہے۔ جی کیا کارگل کے جنگ میں بنارس سے چندہ نہیں گیا تھا؟ اور تمہیں معلوم ہے کارگل میں سب سے آخری پوائنٹ تھا ٹائیگر ہل، جس پر پاکستانیوں نے قبضہ جما کر کے رکھا تھا، اس پر کس نے قبضہ کیا؟ اسے آزاد کس نے کروایا؟ اسے آزاد بھی کروایا تو 4 گرینیڈیر ریجیمنٹ جبل پور میں، اس جبل پور کی 4 گرینیڈیر ریجیمنٹ میں زیادہ تر مسلمان بھرتی ہوتے ہیں۔ اسی 4 گرینیڈیر ریجیمنٹ میں جو ہے بیر عبدالحمید بھی ہوا کرتے تھے۔ ان مسلمان سپاہیوں نے جو بھارت کے وفادار تھے، جو اس ملک سے محبت کرتے تھے، ترنگا کا ہرا رنگ پھاڑ کر کے اپنے ماتھے کے اوپر باندھا ہے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ٹائیگر پوائنٹ کے اوپر چوٹی پر چڑھنا شروع کیا ہے۔ ادھر والی فوج نے سوچا شاید ہماری مدد کے لیے کوئی ٹکڑی آ رہی ہے، لیکن یہی وہ پر گچا کھا گئے اور ہماری فوج اوپر پہنچتے ہی دنا دن ان کے سینوں میں گولیاں اتار کر کے جو ہے اس ٹائیگر پوائنٹ پر قبضہ کر کے ہندوستان کو واپس دلا دیا۔ آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ہم نے کہا وفاداری کا ثبوت کتنا چاہیے تم؟ ارے دیکھو تو مسلمانوں آج حالات کہاں، آج ہمارے اپنے بڑے بھی حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں 15 اگست پر للہ پورہ پہ ایک جگہ ہے پوسرا، یہاں مفت کا مفتی پہنچ گیا تھا جشن آزادی منانے، جو کل تک دیش کے غدار تھے۔ کیا تم اٹھا کر کے پڑھو کہ جو آج دارالعلوم دیوبند اپنے آپ کو کرانتیکاری کہہ رہا ہے، ان کی ہسٹریاں اٹھا کر کے پڑھو، ان کے فتوے سید رائے احمد بریلوی یا اسماعیل دہلوی کے فتوے کیا کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں سے جنگ نہ کرو۔ یہ رحم دل سرکار ان کے لیے فتوے تھے انگریزوں کے خلاف۔ اور جانتے ہو جو آج RSS اس ملک کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کیا 1942 کے کرانتی بھارت چھوڑو آندولن میں جب ہمارے مجاہدین کرانتیکاری جو تھے انہوں نے ریل کی پٹریاں اکھاڑنا شروع کیا تھا اور گرفتار ہوئے، تو اس میں گرفتار ہونے والوں میں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اٹل بہاری واجپئی بھی گرفتار ہو کر کے گئے تھے، لیکن انگریزوں سے کہہ دیا تھا ہم کرانتیکاری نہیں ہیں، مجھے چھوڑ
توڑ دیا جائے. میں نے تو دیکھا تھا کہ یہ لوگ پٹری اکھاڑ رہے تھے. یہ تو حال یہ ہوا کہ آج انہیں ہندوستان میں جو ہے پردھان منتری کے پوسٹ تک پہنچا دیا گیا اور مسلمانوں کو غدار کہا جانے لگا. مسلمان پکڑ کر کے جاتے تھے اور ایک مسلمان نے تو یہاں تک کیا کہ جب اسے کالا پانی کی سزا ہوئی تو اس نے ایک لاڈ کو مارنے کے لیے نائی بن گیا. تھا خان لیکن بنا نائی کہ بال کاٹیں گے تو ایک دن انگریز یہاں ضرور آئے گا, اس کا لاڈ گھومنے آئے گا تو ہم اس کی ہتیا کر سکیں گے, ہمیں بلائے گا کہ اس کے بال کو سوار دو, موقع بہت اچھا ہوگا. اور کئی سال کے بعد اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور اس وقت کا ہندوستان کا لارڈ وائس رائے جسے کہا جاتا تھا وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد موقع پاتے ہی خنجر لے کر کے اس کے اوپر ایسا آپ نے وار کیا کہ اس خنجر کا وار سہ نہ سکا اور اس کی موت ہو گئی. کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ ہم نے کہا مسلمانوں اس RSS والوں سے پوچھو 1996 سے پہلے تک تم نے اپنے کاریالے پر ناگپور کے مکھیالے پر ہیڈ کوارٹر پر ترنگا کیوں نہیں لہرایا؟ کیا تم دیش پریمی نہیں تھے؟ کہتے ہو ہم دیش پریمی ہیں لیکن تمہارے ہاں تو ترنگا نہیں لہرایا جاتا. کیا ہندو مہاسبھا نے اس سال 15 اگست کو بلیک ڈے نہیں منایا, کالا دیوس کے روپ میں نہیں منایا؟ کیا اس سال اگست کے مہینے میں 2 جگہ ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے ترنگا کو آگ نہیں لگایا؟ کیا برٹن کے اندر رہنے والے پنجابیوں نے اپنے جوتوں سے ترنگوں کو رودا نہیں ہے؟ کیا آج سوشل میڈیا پر اتنی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس کے باوجود انہیں غدار نہیں کہا جا رہا؟ جب تک کہ آج تک مسلمانوں نے ملک سے صرف وفاداری کی ہے, غداری نہیں کی. ہم نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے کیا مسلمان تھا جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مارا تھا؟ کیا اندرا گاندھی کو گولی مارنے والا مسلمان تھا؟ کیا راجیو گاندھی کو بم سے اڑانے والی عورت مسلمان تھی؟ آج تم ہمیں غدار کہتے ہو. تم اپنی تو فہرست اٹھا کر کے دیکھو. صرف اس لیے ہوا کہ ہم ڈرتے رہے کہ کہیں ہم اپنی زبان کھولیں گے تو ہمیں جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا جائے گا, ہماری اولادیں در در کی ٹھوکریں کھائیں گی. ہم نے کہا نہیں, حق بولنے میں ڈرو نہیں. ارے جینا ہے تو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر جینا ہے تو تم شیر کی طرح 2 دن جیو, 1000 سال بھیڑیوں کی طرح جینے سے اچھا ہے کہ شیر کی طرح 2 دن جیو. ہمارے علماء نے جب کالا پانی کی سزا سے نہیں گھبرائے تو آج ہمیں کوئی ڈرا یا دھمکا تھوڑی سکتا. اگر یہی سوچو میری قسمت میں لکھا ہوگا جیل جانا تو پوری دنیا مل کر کے مجھے بچا نہیں سکتی. اگر جانا لکھا ہے تو میں جاؤں گا, لیکن حق بات انسانوں کو کہنا چاہیے. اپنی بات کہو, کوئی تمہاری زبان نہیں کھینچ لے گا. آج اگر کرانتی نہیں آئے گی, ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے, ہمارے بچے جاگیں گے نہیں, تو کل اس سے بدتر ہوگا کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں نہ ووٹ دینے کا ادھیکار ہوگا نہ چلنے کا ادھیکار ہوگا. جیسے آج برما کے اندر دیکھو 2 سال سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اس سال قانون لاگو ہوا ہے کہ اب کوئی بھی مسلمان اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکے گا. آج کیا ہے؟ آج دیکھو صحیح مسلمانوں, آج حالات کہاں بد سے بدتر ہو گئے. کوئی مدرسہ بنانے میں لگا ہے, کوئی کام کرنے میں لگا ہے. صرف ہمارا نام ہونا چاہیے. کسی نے سال میں ایک جلسہ کر دیا, ہمارا نام جلسے سے ہو گیا, ہمارا کام ختم ہو گیا. ہم نے کہا نہیں, تم ایسے چیزوں کا بھی جلسہ کرو کہ لوگوں کو پتا چلے. تم جشن آزادی پر ان یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ مجاہدین آزادی میں مسلمانوں کے نام گنا دو. وہ جتنے نام گنا دیں گے کوئی مسلم علماء نہیں گنا سکتا, اس لیے کہ ان کے مطالعے ہوتے ہیں, ان کے ریسرچ ہوتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آج آپ muslimissues.com, kohram.com اور آپ جو ہے تیسری جنگ.com, ان 3 چیزوں پر دیکھو مسلمان کرانتیکاریوں کی لسٹ کتنی زیادہ ہے. تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کرانتیکاری اس میں کتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا مسلمانوں, کیا کوئی جانتا تھا محمد یونس خان کو, جسے پردھان منتری کا درجہ ہندوستان میں دیا گیا تھا آزادی سے پہلے, جسے بہار کے اندر سب سے پہلے جو اس وقت مکھ منتری کے پوسٹ پر ہوتا تھا اسے پردھان منتری کہا جاتا تھا, مکھ منتری نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ محمد یونس خان تھے جنہوں نے بہار کے اندر سب سے پہلے پردھان منتری بنائے گئے. لیکن پورے بھارت کو آزاد ہونے کے بعد کوئی پرائم منسٹر بنا تو وہ جواہر لال نہرو ضرور تھے. ہم نے کہا مسلمانوں, جنہیں پاکستان چاہیے تھا وہ تو چلے گئے, لیکن ہمیں ہمارے باپ داداؤں کو اس ہندوستان سے محبت تھی, اس لیے تو یہاں رہ گئے. لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صرف لدھیانہ سے لے کر سرہند سے لے کر لدھیانہ تک, لدھیانہ سے لے کر جموں تک
2 साल तक जो लोग आजादी का परवाना लेकर के पाकिस्तान जाना चाहते थे उनकी लाशें पड़ी रही। उठाओ नेट पर आजादी के फोटो को सर्च करो तो तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिल जाएगी। मुसलमान दाढ़ी रखा हुआ है, पाकिस्तान तो नहीं पहुंच सका लेकिन बीच में कत्ल कर दिया गया, या उसकी लाशों को गिद्धों ने खाया है, या कुत्तों ने नोच करके खाया है, या पंजाबियों ने अपने ठोकरों से मारकर फुटबॉल की तरह खोपड़ियों का इस्तेमाल किया। क्या वो बातें हम तो भूल गए? हम भूलने वाले लोग तो है कि हमने वो बातें भुला करके भी अपने मुल्क से मोहब्बत की। हमने कभी तुमसे तकाजा नहीं किया, लेकिन आज हमें गद्दार कहा जा रहा है। हमने कहा मुसलमान तुम गद्दार नहीं हो बल्कि वफादार कौम हो, और मुसलमान हमेशा हमेश के लिए वफादार होता है। इसलिए कि हमारे नबी ने कह दिया कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है वो उसके ईमान की अलामत में से एक अलामत होती है। आज मुसलमान जरा जागो और जाग करके किताबें पढ़ना सीखो। तुम देखो तो सही मदरसों का किरदार कैसा रहा, मस्जिदों का किरदार कैसा रहा। हमने कहा अपने बड़ों से कि आप नौजवानों को किसी काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो काम पसंद ना हो तो आप सुकून से कह दीजिए कि आप अपना रास्ता बदल करके काम कीजिए। इसलिए कि आपने जिस तरीके से भी आंख खोला है वो आपने अपने तरीके से देखा होगा, लेकिन आज ट्रेनों पर चलना या रास्तों में जाना, टोपियां पहनना, दाढ़ियों का रखना, सरों पर अमामा सजाना आज के दौर में भी एक जिहाद से कम जिहाद नहीं। आज हम लोगों से पूछा जाए कि हम सफर करते हैं, लेकिन खौफ तो होता है, लेकिन इस बात से हम लोग निडर हो जाते हैं कि मौत अपने वक्त पर आएगी, उससे पहले मौत नहीं आ सकती। मुसलमानों हम जिंदा दिल कौम हैं, लेकिन आज क्या है, इस मुल्क को तराना देने वाला, सारे जहां से अच्छा लिखने वाला कौन था? वो भी तो मुसलमान ही था। लेकिन आज हमसे पूछा जा रहा कि आप अपनी वफादारी का सबूत दो, तो क्यों ना हो कि कुछ लोग हमारे यहाँ हैं जिनकी गलतियों की वजह से हम सबको सुनना पड़ता है। जब क्रिकेट मैच का वक्त आता है तो हमारे कुछ मुसलमान बेवकूफ़ टाइप के लोग पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, उसकी जीत की दुआ करते हैं, गैर मुस्लिमों से झगड़ा करते हैं। इसी बिना पर वो हमें गद्दार कहते हैं कि देखो देखो वो हिंदुस्तान की तरफदारी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। हमने कहा नहीं मुसलमानों, वो अगर पाकिस्तान है तो जरा सोचो कि जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो क्या आगरा तक बम नहीं गिरे थे? तो क्या आगरा तक जब बम गिरे पाकिस्तान के तो वो बम गिराते समय ये सोच रहा था कि यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ बम मत गिराओ, बल्कि वो सिर्फ दुश्मन समझ करके बम गिरा रहा था। जब वो बम गिराएगा तो ये नहीं देखेगा यहाँ मस्जिद है कि यहाँ मदरसा है कि यहाँ मुसलमान है, बल्कि वो हिंदुस्तान को दुश्मन समझता हुआ बम गिराता हुआ चला जाएगा। यही हर मुल्क का कानून होता है। हमारी फौजें भी जाएंगी तो वो वही करेंगी जो वो करते हैं। इसलिए मुसलमानों जरा सोचो तो सही, हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? तुम चंद लोगों की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम क्यों हो? और अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो जरा उस पाकिस्तान से पूछो कि जो लोग आज़ादी के बाद वहाँ गए, आज तक उन्हें मुहाजिर क्यों कहा जाता है? आज तक सिर्फ वोट तो लेते हो, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया। हमने कहा अब तक उन्हें मुहाजिर ही कहते हो। अरे गए थे मुसलमान के नाम पर, मुसलमान मुल्क के नाम पर। जब तुम उन्हें नहीं अपना सके तो तुम क्रिकेट में उनकी तारीफ करके तो तुम्हें क्या अपनाएंगे? क्या हमें वो बहुत अच्छा समझते? कभी तुम कमेंट्स तो देखो, जब सोशल मीडिया पर कमेंट्स होते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो काफिर ही कहते हैं। कभी तुमने ऐसे जुमले सुने? नहीं, तुमने न देखे न पढ़े। तो हमने कहा नहीं, हम अपने नबी के मानने वाले, अपने नबी के चाहने वाले हैं, अपने नबी से इश्क करने वाले हैं। उन औलियाए कराम ने, उन उलमा ने जिन्होंने इस देश की कुर्बानी में हिस्सा लिया है, हम उन्हीं की पैरवी करने वाले हैं। तो हम भी इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे और अपने शहजादों को भी इस मुल्क से मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए मुसलमानों जागो, ये जागने का वक्त है। हमने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक गाय की हिफाजत की बात हो रही है। हमने कहा मुसलमानों तुम्हारे पास जुबान नहीं है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर 74% लोग गोश्त खाते हैं। कितने? 74%। और मुसलमान है 18%। तो इस मुल्क से पूछो कि 18% मुसलमान है और 74% लोग गोश्त खाते हैं, तो बताओ ये बाकी लोग कौन है जो गोश्त खाते हैं? 4 सबसे बड़ी कंपनी जो गोश्त का एक्सपोर्ट करती है वो मुसलमानों के नहीं हैं, वो सब ब्राह्मणों और अग्रवालों के हैं। कपिल सिब्बल का नाम सुना है? जो कांग्रेस के मंत्री रहे, उनकी बीवी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, जो गोश्त को जो है दूसरे मुल्क में भेजती है। क्या गोश्त काटने वाला मुसलमान है, बेचने वाला हिंदू?
भेजने वाला हिंदू, एक्सपोर्ट का लाइसेंस देने वाला हिंदू, और मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे गाय के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमने कहा 18% मुसलमान गोश्त खाने वाला, और मैं आज दावे से कह सकता हूँ उस 18% में भी 10% को गोश्त से ज़्यादा मोहब्बत। आज 8% है जो सब्जी खा रहे हैं, सब नहीं गोश्त खाते, लेकिन तुम 74% में से 18 निकालो, बाकी गोश्त क्यों खाते हैं? और क्यों? जब तुम कटता है तभी तो। और हिंदुस्तान में सबसे पहले कत्ल खाना जानवरों का किसने खोला था? अंग्रेजों ने साजिशन खोला था कि इसमें गाय कटवाएंगे, मुसलमानों से कटवाएंगे, और उधर जाकर के खबर करेंगे कि हिंदुओं देखो तुम्हारी गाय माता को मुसलमान काट रहा है। तब दंगे भड़केंगे, फूट डालो राजनीति थी, फूट डालो और राज करो की जो उनकी नीति थी उस पर अमल कराया। मस्जिदों में सुअर के गोश्त को रख करके जाकर के मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं ने सुअर का गोश्त रखा है। आज भी तो यही हो रहा। क्या राजस्थान के भीलवाड़ा में मंदिर के अंदर गाय का सर रखने वाला पकड़ा जो गया वो हिंदू नहीं था? सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें आई, लेकिन किसी को पता नहीं है। हमने कहा ये डबल स्टैंडर्ड्स पॉलिसी, जिसे दोगली नीति कहा जाता है, आज मीडिया ने उसे अपना लिया है और बताती नहीं। सुल्तानपुर के अंदर अगर किसी मंदिर से भारी मात्रा में असलहे मिलते हैं तो उसे छुपा दिया जाता है, लेकिन कोई मुसलमान बेचारा एक नकली कारतूस भी लेकर के चले तो उसे आतंकवादी बना करके बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने लीडर हमारे हैं मुसलमान के नाम पर राजनीति में सब मुर्दा हैं, वो किसी एक आदमी को भी छोड़ा करके नहीं ला सकते। उनकी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी एक इंसान को छोड़ा कर लाए, बल्कि मौका पड़ेगा तो बता देंगे कि कितने मुसलमान कहाँ पर छिपे हैं। इतनी उम्मीद आज नहीं की जा सकती इनसे, इसलिए कि अब इनके अंदर वो जिंदा दिली नहीं रही। तो क्योंकि हर एक चीज़ हमारे आंखों के सामने है, इसलिए कहते हैं पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, क्योंकि आज नेट चलाने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है। तो मदरसों में अंग्रेजी पढ़ो, कंप्यूटर चलाओ, ताकि तुम्हें बहुत सी मालूमात कंप्यूटर के जरिए भी हो जाए। तुम अखबारों में भी जाओ, तुम डॉक्टर भी बनो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, PCS भी बनो, PCSJ भी बनो, सिविल इंजीनियर में भी हो, इंजीनियर भी हो, तुम डॉक्टर भी बनो, MBBS भी करो, BOMS भी करो, BMS भी करो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। लेकिन अपने नबी की सुन्नत को कभी मत छोड़ो। सुन्नत पर गामजन रहते हुए एक डॉक्टर होगा MS, मास्टर ऑफ सर्जरी जिसे कहा जाता है, अगर सुन्नत के मुआफिक होगा, चेहरे पर दाढ़ी होगी, सरों पर टोपियां होंगी और 5 वक्ता नमाजी होगा, जब वो ऑपरेशन करेगा तो जान बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब गैर सुन्नत वाला होगा, जान बचाने की कोशिश कम होगी, नोट दूने की तरकीब ज्यादा होगी। आज नहीं मालूम कि एक मरीज को मरे हुए 4 दिन हो गए, उसे पटना के जो है मेदांत हॉस्पिटल में रख करके जो है 4 दिन तक मरे हुए मरीज से पैसा वसूला जाता रहा। क्या हो रहा है? अब बनारस में भी ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं चलता। एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है, उसके अंदर एक मशीन होती है कंपन करने की, हिलाने की, और ICU में डाल दिया जाता है। आपसे कहा जाता है मरीज के पास मत जाओ, और आप शीशे में से देखते हैं वो बेड उसको हिलाता रहता है, मर करके मुर्दा पड़ा रहता है बेचारा, और वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। आपको समझ में आता है कि मरीज हमारा जिंदा है, पता चला 6 लाख की बिल बन गई। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपको मालूम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं पढ़ो। आज मुसलमान डॉक्टर हो या गैर मुसलमान डॉक्टर हो, सबका एक ही मकसद है, रुपया कमाना। वो नहीं कि आपको कोई बचाने की तरकीब नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने बुजुर्गों की सीरतों को देखो, और जरा इस तरह का तो देखो, जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम सुन्नी अदब से लेते हैं, इस शहर का मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह कहना भूल गया। उसे याद ही नहीं है, बेचारा क्या कहेगा। पौसले पर जश्न आज़ादी में बता रहा था, औरंगजेब के ज़माने से अंग्रेज आ गए थे। इतना भी नहीं कह सका कि रहमतुल्लाह अलैह कह दे। जो वक्त अपने दौर का मुजद्दिद हुआ, उसका नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह भी बेचारा नहीं ले पाया। लेता भी कैसा, मुफ्त का मुफ्ती बेचारा। पढ़े तब तो समझ में आए कि अदब क्या चीज़ होती है। पढ़ने से तो पता चलता है, अब पढ़ेगा नहीं, 4 आदमी मिल के को कोठरी में मुफ्ती बना दियो तो हम क्या करें? ये तो तुम लोगों की वजह से हुआ। अब कहोगे कि मौलवी साहब बहुत बुरा कहा रहे। तो कहने का मकसद ये है, जरा जानो तो सही मुसलमानों कि आज हमारे कौम का दर्द किसके सीने में, आज कौम का दर्द किसके सीने में, आज क्या हो रहा है। आज उलमा जो 50,000 की तनख्वाह पाने के बावजूद भी अपनी कौम की तरफ नहीं ताक रहे, इसकी सबसे अहम वजह यह है कि उनके दिलों में रूहानियत नहीं है।
ان کے سینوں میں روحانیت نہیں ہے، صرف علم ہے، لیکن وہ روحانیت جو بزرگوں کے ذریعے سینہ بسینہ ہمیں ملا کرتا تھا، وہ فیض لینے کے اب ہم قابل نہیں رہے، زانوے ادب نہیں طے کر رہے ہیں، کسی پیر کی صحبت نہیں لے رہے ہیں، کسی پیر کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، تصوف سے ہمیں کچھ حصہ ہی نہیں مل پا رہا، تو روحانیت ہمارے سینوں میں کہاں ہوگا؟ اور جب روحانیت نہیں ہوگا تب اس کا، جب تک روحانیت سینوں میں نہیں آئے گی، موت کا خوف دل سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ آج انسان کو موت کا خوف ہے۔ ہم نے کہا کہ مسلمانوں ڈرو نہیں، شیر کی طرح جیو۔ اور اس ملک کو دیکھو کہ جس اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر مزدوری کی ہے، کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تو دل و دماغ ہل گیا، کہ بارش کا دن ہے، چاندنی چوک میں رات کی تنہائی میں بغیر کسی حفاظتی دستے کے چل رہے ہیں، ایک مزدور کی شکل بنا کر کے، اور جب پہنچے ایک جگہ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی غیر مسلم تھا، وہ اپنے گھر سے نکل کر کے کسی مزدور کی تلاش میں تھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے پوچھا، اتنی رات میں باہر کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا بارش کی وجہ سے میری چھت ٹپک رہی ہے، میں کسی مزدور کی تلاش میں ہوں کہ مل جائے تو میں اس سے مزدوری کرا لوں، اسے کچھ پیسہ دے دوں گا اور میری چھت بن جائے گی تو اناج بچ جائے گا، پانی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ سنو میں بھی مزدور ہوں اور یہی کام کرتا ہوں، مجھے لگا لو۔ اس نے کہا چلو کم سے کم ایک مزدور تو ملا، لے جا کر کے بارش میں کام کرا رہا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس کی چھت سے ٹپکتے ہوئے پانی کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ مزدوری 58 ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس فٹکر صرف اس وقت 54 تھی، باقی روپیہ وغیرہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ 1 روپے لے لیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں مزدوری 58 ہے، 58 ہی لوں گا۔ تو اس نے کہا 54 لے لیجئے۔ کہا ہاں تب 54 دے دو۔ کہا لیکن ایک شرط پر دوں گا کہ 54 آ کر کے لے جانا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں دوبارہ لینے نہیں آؤں گا۔ آپ چلے گئے، زمانہ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن آپ کے استاد ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے، محل میں 3 دن تک مہمانی کی۔ جب جانے لگے تو آپ نے اپنے استاد کو جو ہے وہی 54 نکال کر کے تحفے میں دے دیا۔ استاد 54 لے کر کے گئے اور خوشی خوشی رکھ لیا۔ آج 54 دو گے تو استاد دوبارہ نہیں آئیں گے، کہیں یہ بہت بیکار رہا ہے، اتنا بڑا بلڈنگ نا 54 دی سب نے، اور وقت کے بادشاہ تھے، دیا 54 لے کر خوشی خوشی گئے۔ اس 4 آنے کا انہوں نے زمین خریدا، اور زمین خرید کر کے اس پر کاشتکاری یعنی کیا کیا، کھیتی کرنا شروع کیا۔ اس میں پھل نکلا، بیچا، پیسہ آیا، پھر زمین خریدا۔ خریدتے خریدتے معلوم ہے بہت بڑے زمیندار ہو گئے، اب لگان دینے کے قابل ہو گئے۔ تمام سپاہیوں نے جا کر کے کہا حضور آپ کے استاد کے پاس بہت دولت ہے، حکم دیجئے تو لگان لے آؤں۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میرے استاد کے پاس تو کوئی رقم تھی نہیں، اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ آپ نے اپنے استاد کو بلوایا، استاد حاضر ہوئے۔ کہا استاد سے کہ یہ لگان کی بات جو آپ تک پہنچی ہے کہ آپ سے لگان لیا جائے، اس کا کیا راز ہے؟ کہا کچھ نہیں، جو تم نے مجھے 54 دیا تھا وہ 54 بڑی برکت والی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا شاگرد خزانے سے نہیں بلکہ اپنی مزدوری سے مجھے نذرانہ دے رہا، اور میں نے اس سے زمین خرید۔ سارا واقعہ سنا دیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں یہ مزدوری کیسی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا آج میں آپ کو مغرب کے بعد بتاؤں گا۔ اور آپ نے ایک سپاہی بھیجا، کہا چاندنی چوک پر چلے جاؤ، فلاں جگہ ایک غیر مسلم کے بنیا کی دکان ہے، اس سے کہنا بہی کھاتا لے کر کے اتنے سالوں کا لے کر کے آئے گا۔ وہ لے کر کے آیا گھبرایا ہوا، سوچا کوئی چوری ہم نے کر دیا ہے، کوئی سامان کم تول دیا ہے، اس کی جان بنائی تھی۔ آیا کہا مائی باپ جان بخشے، کیا بات ہے، کیوں بلوا؟ کہا ڈرو نہیں، بس فلاں تاریخ کے رات میں جو رقم تم نے خرچ کی تھی بتاؤ کتنی خرچ کی تھی؟ تو اس نے کھول کر کے کہا کہ ایک مزدوری 58 کی ہوئی تھی، میں نے 54 دیا تھا ایک مزدور کو۔ کہا بس مجھے یہی جاننا تھا۔ کہا حضور دیکھا وہ مزدوری میں نے کی تھی، اور میں ہی وہ مزدور ہوں جو تیرے ہاں اس دن مزدوری کیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا حضور وقت کے آپ بادشاہ تھے اور رات میں مزدوری کرنے نکلے تھے؟ کہا نہیں، مزدوری کی نیت سے تھوڑی نکلا تھا، بلکہ میرے رعایا کو اس وقت مزدوری کی ضرورت تھی، اس لیے میں مزدور بن گیا۔ آج دیکھو تو صحیح، ایک چھوٹا سا سبھاسد بن جائے تو 10 بجے دن سے پہلے سود کے اٹھ نہیں سکتا، تو منتری جی کی تو دورے کی بات ہے، کب اٹھیں گے اللہ رحم کرے۔ کمبکرڑ کی نیند سوئے گا کہ کون سی نیند سوئے گا؟ آدمی چلاتا رہے دروازہ کھول نہیں سکتا۔ تو دیکھو مسلمان بادشاہوں کی کردار،
کیسے کردار تھے. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا ہم اہل سنت کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے تذکرہ کریں. اگر ہم اپنے اسلافوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. جب ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں گے تب تو چھوٹے ہمیں یاد کریں گے, اور جب ہم ہی یاد نہیں کریں گے تو ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا, اور صفِ ہستی سے پھر کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. تو مسلمانوں ذرا دیکھو, اس سال ایک مدرسے کی تصویر چھپی تھی, مفتی صاحب پیچھے کھڑے ہیں, سنی مدرسہ تھا. کردار دیکھو, لڑکیاں آگے کھڑے ہو کر راشٹری گیت پڑھ رہی ہیں. راشٹری گیت پڑھنا تو بری بات نہیں ہے, لیکن مدرسے کی تعلیم کیا ایسی تھی کہ لڑکی یہاں تک کی باہیں والی سمیز پہنے اور دوپٹے سے اس کا بال بھی دکھ رہا ہے. اخبار میں چھپا, راشٹری سہارا میں نے دیکھا. میں نے کہا اللہ رحم کرے ان مفتیوں پر کہ لڑکی کو بھی کھڑا کرائے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, کم سے کم باہیں دھار کپڑا ہوتا, پورے بال اس کے چھپے ہوئے ہوتے. لیکن وہاں تو مفتی صاحب کی فوٹو چھپ رہی, کم سے کم 1 کروڑ لوگوں نے تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اخبار میں ہماری فوٹو چھپ گئی ہے. دین کا مذاق اڑ رہا ہے, اڑے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں, آئے ہیں مفتی اور عالم بن کر اس یہاں پر کمانے کے لیے. ان کا مقصد ہی ہے قرآن کی آیتوں کو بیچنا, نعتوں کا سودا کرنا, تقریروں کا سودا کرنا. یہی تو دنیا دار مولوی اور نعت خواں کی پہچان. آج لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب زیادہ بولتے ہیں. میں زیادہ نہیں بولتا, ابھی تو کم بولتا ہوں. ابھی تو یہ میرے بڑھاپے کا عالم ہے, جوانی میں ملے ہوتے تو بتاتے ہیں کہ کہاں تھے. تو 4 سال میں ساری پول کھلی ہے کہ یہاں اسٹیجوں سے کہا جاتا ہے کہ ہماری فوٹو مت کھینچو. ہم نے کہا اچھی بات ہے, فوٹو نہیں کھنچوانا چاہیے. لیکن اس رمضان میں میں نے دیکھا کہ وہی صاحب سٹی کیبل میں ریکارڈنگ کروا رہے. ہم نے کہا یار فوٹو تو 1 سیکنڈ کا معاملہ تھا, ریکارڈنگ تو کئی منٹوں کا معاملہ. تو ہم نے سوچا یا اللہ, اب ان کی تقریروں میں لذتیں کہاں سے رہیں گی, تاثیر کیسے پیدا ہوگا. لیکن ہے بڑے مقرر صاحب, 3000 سے کم میں بنارس میں بیچارے پروگرام نہیں کرتے. تو اب ذرا سوچ لو, ہم نے کہا انقلاب برپا پیدا کرو, ہم نے کہا بڑے نہ آئے تو نہ آئے, ہم نے کہا اگر یہ عوام انقلاب برپا پیدا کرے کہ جو نعت خواں, جو علماء منہ کھول کر کے رقم باندھے, انہیں اپنے اسٹیجوں پر جگہ مت دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بھی کتنی خوبصورت آواز میں آپ نے اپنے علاقے کے شہزادے سے سنا ہے. نعت سنی کہ نہیں سنی؟ کیا ہی کوئی چھوٹی آواز تھی, کوئی خراب آواز تھی, اچھی تھی نا. انہیں اگر 1500 دو گے تو ان کا دل اور باغ باغ ہو جائے گا. اور 10,000 میں گجڑیا کے بلا کے پڑھواؤ گے تو گانجا پینے والے سے نعت سنو اور کہو ہم بہت بڑھیا آدمی, یار ہم بہت بڑھیا آدمی. آج کل لوگ منہ نہیں کھولنا چاہتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اینٹا ہمارے منہ پہ چلا ہے. ارے کون مارے گا یار, ارے مارنے والا ہمت دکھا کے سامنے تو پہلے آئے. ایک گانجا پینے والے کو بلا کے, کسی کو جو ہے 15,000 دیکھے, بس نعتی 1 گھنٹہ سن لیا, بہت بڑا جگ جیت لیا. ہم نے کہا نہیں, پروگرام 1 گھنٹے کا کرو, لیکن ایسا پروگرام کرو جس پروگرام سے ہماری قوم کو نصیحت ملے. ایسا پروگرام نہ ہو کہ جس سے ہمارے لوگ اور منتصر ہو کے ادھر ادھر چلے جائے. تو اس ملک کی آزادی جو کارنامہ مسلمانوں کا ہے, مسلمانوں یاد رکھو کہ اس کی ایک بہت لمبی اور طویل فہرست ہے. سب کا بیان کرنا ایک رات میں ممکن نہیں ہے. اپنے اندر جوش و جذبہ پیدا کرو. جنگ آزادی کی شان میں آپ ترنگا بھی لہرا سکتے ہیں, اور ترنگے کا آپ جلوس بھی نکال سکتے ہیں, اور آپ جگہ جگہ خوشیوں میں مٹھائیاں بھی بانٹ سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک سے محبت کی ایک نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی کل شریف ہونا ہے, آپ لوگ بیٹھے رہیے.